الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه صلوات بھیجے محمد سامعین مکرم حاضرین مجلس سلام علیکم. اجازت ہو تو لب کھولوں عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر تولوں مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس گھولوں تب جا کے صفات آل محمد پہ کچھ بولوں. سامعین حاضرین اور چونکہ مجلس لائیو ہیں اس لیے ناظرین، یہ وقت اگرچہ خطابت کے لیے انتہائی سخت وقت ہے، مگر خطیب وقت کا محتاج ہو سکتا ہے. جس کے صفات بیان ہو رہے ہیں وہ وقت کا محتاج نہیں ہے. گزارش اتنی سی ہے کہ یہ جو جگہ خالی ہے اسے اگر آپ پر کر دیں تو میں گفتگو شروع کروں. ایک صلوات عنایت فرما دے محمد و آل محمد. علماء کی موجودگی، خطبہ کی موجودگی، مجھے سرکار اجازت مزید مضبوط گفتگو کرنے پہ آمادہ کر رہی ہے. میں اپنے آپ میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، کیونکہ مجھے جو وقت بتایا گیا تھا وہ شب کا تھا، تو شب والی گفتگو اور ہوتی ہے، دن کے اجالے والی گفتگو اور ہوتی ہے، کھانے سے پہلے والی گفتگو اور ہوتی ہے اور کھانے کے بعد والی گفتگو اور ہوتی ہے. بس آپ اپنے آپ میں یہ ثابت کرتے رہیے گا کہ یہ کھانے کے پہلے کی ہو یا بعد کی ہو، نمک آپ نے خدیجہ کا کھایا ہے. اپنے آپ میں یہ ثابت کرتے رہنا ہے کہ ہم کھانا کسی بھی وقت کھائیں، نمک جناب خدیجہ کا کھاتے ہیں. اور اپنے ہی ایک جملے سے گفتگو کی ابتدا کر رہا ہوں. حضور والا علماء سے خصوصی طور پہ دعا اور داد چاہتا ہوں. وہ بندہ فاطمہ زہرا کے اولاد کی فضائل پہ بول ہی نہیں سکتا جس نے ہندا کے گھرانے کا نمک کھایا ہو. وہ بندہ بول ہی نہیں سکتا آل محمد کی فضیلت پہ جس نے ہندا کے گھرانے کا نمک کھایا ہو. آل محمد کی فضیلت پہ وہی اپنی زبان کو کروٹ دے گا جس نے خدیجہ کے گھرانے کا نمک کھایا ہو. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے
یہ آیت قرآن میں 2 جگہ ہے ایک حرف کے فرق سے. یہ آیت قرآن میں 2 جگہ ہے ایک حرف کے فرق سے. پہلی آیت ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. پھر خدا نے آیت بھیجی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. حکم دونوں میں ایک ہے. علماء نفسیات اور علماء عرفان سے جب پوچھا کہ ایک آیت میں فے اور ایک میں واو کیوں، تو مسکرا کے ان کا جواب یہ تھا کہ ایک بلا فصل کی فے ہے. کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. ہاں عمدہ سنتے ہیں اس لیے عمدہ گفتگو اور ستھری گفتگو کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک بلا فصل کی فے ہے اور ایک محمدیوں کی واو ہے. کاش توجہ کیا ہوتا. بھائی صاحبان علم بیٹھے ہوئے، ایک بلا فصل کی فے ہے اور ایک محمدیوں کی واو ہے. نہ فے میں کوئی فرق ہے نہ واو میں بھی کوئی فرق ہے. وہ بھی بلا فصل کر رہی ہے، یہ بھی بلا فصل. صلوات عنایت فرما دے محمد و آل محمد. چونکہ عزاخانہ زہرا ہے اس لیے میں نے ذہنی طور پہ سوچا کہ کھانے کے بعد حق زہرا پڑھ دیا جائے. بھائی بولیے گا میرے ساتھ. یہ ایسا موضوع ہے جس پہ آپ کو بولنا چاہیے. یاد رکھیے ایک جملہ سید رضی کا ہے، سنا کے آگے بڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں بقیہ ائمہ کے سلسلے سے اگر کوئی شخص فضیلت پہ کوئی سوال کرے تو اسے مدلل جواب دو، لیکن اگر سیدہ کی فضیلت کے سلسلے سے پوچھے تو اس سے رشتہ توڑ دو، کیونکہ سید ہو ہی نہیں سکتا اگر سیدہ کی فضیلت کا نقص نہ ہو. وہ بندہ سید ہو ہی نہیں سکتا جو سیدہ کی فضیلت کا اقرار ہی نہ ہو. اس لیے کہ یہی وہ فضیلت ہے جس سے ایمان اور کفر پہچانا جائے گا. ایک جملہ کہہ کے علماء کی موجودگی میں آگے بڑھ رہا ہوں. جو میرے مزاج کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں. 5ویں امام کے پاس ایک شخص پہنچا. ہمارے ہاں کیا ہے، جس نے یا علی ادرکنی کہا ہم نے اسے کلیجے سے لگا لیا. بھئی سننے والے لوگ بیٹھے، جس نے یا علی ادرکنی کہا ہم نے اسے سینے سے لگا لیا، یہ سوچ کے کہ یہ ہمارا بھائی بند ہے، شیعہ ہے. یا علی کہنا اس بات کی سند نہیں، یا علی مدد کہنا اس بات کی سند نہیں. جو پہنچ جائیں گے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. یا علی مدد کہنا اس بات کی سند نہیں کہ یہ شیعہ ہے، کیونکہ انہوں نے بھی تو لولا علی کہا تھا. اور کر لیں ذرا سا ہاتھ اٹھاتے رہیے گا تاکہ میں مطمئن ہوتا رہوں. کچھ لوگ تو مجلس میں یہ سوچ کے آتے ہیں لغازی صاحب کہ چپ رہنا عبادت ہے، خاموش رہنا عبادت ہے. یاد رکھیے علی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم. ہر انسان سے اس کی عقل کے معیار پہ گفتگو کرو. تو سوچیے اگر آپ کے لیے میں نے حق زہرا موضوع چنا ہے تو آپ کے عقل کو مکمل مان رہا ہوں، ورنہ کم عقلوں سے حق زہرا کا کیا تعلق ہے؟ حق زہرا کا کیا تعلق ہے؟ تو یا علی ادرکنی کہنا شیعت کی سند نہیں ہے. اب روایت سنیے. 5ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میں آپ کے دادا کا چاہنے والا ہوں. مولا نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے. بھئی فقرہ سنا، میں آپ کے دادا علی کا چاہنے والا ہوں. مولا نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا مولا میں جو کہہ رہا ہوں میں آپ کا چاہنے والا، آپ کے دادا کا چاہنے والا. مولا نے کہا جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا 5ویں مولا میری سرکار فرزند محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں. اب سنیے، امام نے اس کی کلائی کو پکڑا، قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد کان میں پوچھا یہ بتا ہماری دادی کے قاتلوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ العظمت للہ، العظمت للہ. جو پیچھے بیٹھے ہوئے ذرا سا بولیے گا میرے ساتھ. ہماری
ریزرویشن سے کام لینے لگا. بھائی لفظوں پہ اگر آپ غور نہیں کریں گے تو لطف کیسے آئے گا؟ ریزرویشن سے کام لینے لگا. کہنے لگا ارے حضور چھوڑیے ان کے بارے میں. عزت سے کام لینے لگا. امام نے یوں کلائی پکڑی اور کہا نکل جا یہاں سے. بھائی میں دستے ادب جوڑ کے روحانی طور پہ سوال کروں گا کہ مولا آپ اخلاق کا مجسمہ ہے، یہ آپ کے پاس آیا ہے، اسے یہ کلائی پکڑ کے یوں کیوں کہا کہ نکل جا یہاں سے؟ امام نے پلٹ کے کہا اخلاق تم ہمیں سمجھاؤ گے، اخلاق تم ہمیں سمجھاؤ گے؟ مولا ذرا وضاحت تو کیجئے کہ یاد رکھنا اگر کسی کے دل میں ہمارے دادی کے قاتل کے بارے میں اتنی سی بھی عزت ہے تو امامت ہاتھ پکڑ کے ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل اب یہاں سے خطابت دیکھیے. فاطمہ اگر جملہ پسند آ جائے تو علماء سے گزارش ہے میرے حق میں دعا کیجیے گا. فاطمہ محمد کی ہتھیلی پہ تقدیر کی لکیر کا نام ہے. بھئی جو نہیں بولے بات تو میں نے اردو میں ہی کی ہے، کیوں نہیں بولے یہ وہ جانے. محمد کی ہتھیلی پہ تقدیر کی لکیر کا نام فاطمہ. تقدیر جہاں اپنا مقدر بنائے. بے خوبصورت جملے ہیں. محمد کی ہتھیلی پہ تقدیر کی لکیر کا نام فاطمہ ہے. تقدیر جہاں اپنا مقدر سوارے اسے در فاطمہ کہتے ہیں. بھائی اب جملہ آپ کی خدمت کے حوالے. محمد کی ہتھیلی پہ تقدیر کی لکیر کا نام فاطمہ. تقدیر جہاں اپنا مقدر سوارے اسے در فاطمہ کہتے ہیں. اور سننا چاہتے جہاں حسنین کی جنت قدموں کے نیچے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. اب بھی نہیں سمجھے جہاں پہ جبرائیل کو جھکنا پڑے اور محمد کو رکنا پڑے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جہاں پہ جبرائیل کو اللہم بھائی عزیز نے نعرہ لگایا. 11% لوگوں نے جواب نہیں دیا. بھائی سے دشمنی ہے یا نعرے والے سے؟ اور اس سال کا اپنا خوبصورت جملہ علی غازی صاحب بھائی قسیم صاحب پڑھ کے نکل اور روشن صاحب اس سال کا خوبصورت جملہ پڑھ کے گزر جا رہا ہوں. اسے اپنے لوہے دل پہ لکھ لیجئے گا. نعرہ جب بھی لگے جواب ضرور دیجئے کیونکہ ناریوں کا نعروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ناریوں کا اب یہ نہ پوچھئے گا کہ مولانا یہ جو ناری استعمال کیا ہے وہ عربی میں ہے یا ہندی میں، یہ نہ پوچھئے گا. صرف جملہ یہ ہے کہ ناریوں کا نعروں سے کوئی تعلق نہیں. اور ہمیشہ کہتا ہوں پھر دہراؤں گا کہ علی کا نام سر جھکا کے نہ لو. بھائی جو نہیں بولتے وہ بولے. علی کا نام سر جھکا کے نہ لو اس لیے کہ اس کا نام سر اٹھا کے لیا جاتا ہے جو سر اٹھانے کا سبب ہو. شرمندگی کے ساتھ یہ نام نہیں لیا جائے گا. سر اٹھا کے لیجئے. مقدر کے دھنی ہے کہ آپ کو علی ملا ہے. ماں نے کوئی نیکی کی تھی. مولانا قسیم صاحب جملہ میں نے بدلا. باپ نہیں کہا، میں نے کہا ماں نے کوئی نیکی کی تھی جو تمہیں علی ملا. ورنہ اللہ میاں کی قسم فصول المہمہ کے صفحہ نمبر 143 اور سطر نمبر 5 پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. اذا کانا یوم القیامت اذا کانا یوم القیامت یدعون الناس
बेअस्माए उम्महातिहिम इल्ला शियती व मुहिब्बी। मैं यहाँ पे उलमा का शुक्रगुजार हूँ कि वो पहुंच गए। भाई खुदा की कसम, जा यौमल क़यामत यदऊना नास बिअस्माए उम्महातिहिम इल्ला शियती व मुहिब्बी। क़यामत के दिन परवरदिगार सारी कायनात को माँ के नाम से बुलाएगा, अली वाले को बाप के नाम से बुलाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, लोगों ने सलवात आहिस्ता से क्यों पढ़ी? टैक्स कोई नया आया है? नहीं, गवर्नमेंट ऐसी है, कभी भी कोई टैक्स लग सकता है। तो सलवात पे भी कोई टैक्स लगा है? नहीं लगा है। मुनाफिकत का कोई इलाज है? नहीं है। लेकिन इमाम कहते ही उसे हैं जो हर बीमारी का इलाज बता के जाए। भाई किताब का नाम नोट करें, सवाबुल आमाल, शेख सदूक की किताब। इनका नाम सदूक नहीं है, बार बार बताया। इनका नाम मोहम्मद है, उनके वालिद का नाम अली है, उनके वालिद का नाम हुसैन है, उनके वालिद का नाम मूसा है, उनके वालिद का नाम बाबा है। भाई देखे, वहां पे बेशक चुप होके सुना करें जहां बंदा यूट्यूब सुना रहा हो, और जहां बंदा किताबें सुना रहा हो वहां पे बोला जरूर करें। इनका नाम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अली, उनके वालिद का नाम हुसैन, उनके वालिद का नाम मूसा, उनके वालिद का नाम बाबा है। इस पूरे घराने को सदूक इसलिए कहते हैं कि इनकी जबान से आले मोहम्मद की सच्ची बातें निकली। उन्होंने किताब लिखा सवाबुल अमाल, जिसमें इमाम की हदीस मौजूद है, हम पे बुलंद आवाज से सलवात भेजो ताकि दिल से मुनाफिकत दूर हो जाए। अल्लाह ताकि मुनाफिकत दिल से दूर हो जाए। ये सलवात वाहिद शय है, और हमारे यहाँ सलवात अल्हम्दुलिल्लाह इन इलाकों में एक सलवात भेजे मोहम्मद आ जाए। अच्छा, हमारे यहाँ जो सलवात भेजी गई उसका तरीक़े कार यह है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पे रुकना नहीं है। इब्तिदाई तौर पे पढ़ाया गया, भाई पुराना सबक भी तो सुनाना चाहिए। कभी कभी लोग भूल जाते हैं, पुराना सबक याद दिलाते रहना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। अब्बा ने मजदूरी करके मजलिसें बर्पा की, बेटे के पास ऑडी आ गई तो कहने लगे तबर्रुक क्या चीज है। भाई खुदा के लिए अच्छी बातों में बोल लिया कीजिए। ये सारे वो दौलतमंद हैं जिनकी दौलत मेड इन चाइना है। खुदा के लिए तवज्जो किया होगा, ये सारे वो दौलतमंद हैं जिनकी दौलत मेड इन चाइना है। आज है, कल खत्म हो जाएगी, लेकिन जिसकी दौलत खदीजा के बदौलत है। आजकल एक और फैशन चला है, ये बच्चे हैं हमारे, खुदा इन्हें सलामत रखे और मेरी कौम के हर बच्चे को सलामत रखे। एक और फैशन चला, और वो फैशन क्या है? अमीर ने इतना उम्दा तबर्रुक बांट दिया, गरीब बेचारा क्या बांटे। देखिए ये सब मूजी हैं, फिर बता रहा हूं मूजी हैं, और मूजी के लिए हुक्म है ईजा पहुंचाने से पहले कत्ल करो। ये सारे मूजी लोग हैं। क्या कहते हैं? अमीर ने बहुत उम्दा तबर्रुक बांट दिया, अब गरीब बेचारा क्या बांटे। उसका तो दिल टूट गया साहब। भाईजान तबर्रुक मेरी मजलिस में नहीं बटी है, मेरी मजलिस में तबर्रुक नहीं बांटा गया है, तबर्रुक बांटा गया हुसैन की मजलिस में, और हुसैन किसी को शर्मिंदा नहीं होने देगा। अब ये कैलकुलेशन याद रखिए ताकि जिंदगी में हर मोतरिस के एतराज का जवाब मिल जाए। कैलकुलेशन याद रखिएगा, अमीर के पास 1 करोड़ रुपए, कैलकुलेशन, अमीर के पास 1 करोड़ रुपए, उसने मजलिस के तबर्रुक में 2 लाख खर्च किए। गरीब के पास 50,000 रुपए, उसने तबर्रुक में 25,000 खर्च किए।
میرے نوجوانوں اگر اس جملے پہ نہیں بولے تو اپنی کتابوں کو لے جا کے صندوق میں بند کر دو، اس لیے کہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو آل محمد کی فضیلت پہ بولنے پہ مجبور نہ کرے۔ فقرہ سنیے گا، کیلکولیشن میرے بچوں یاد رکھنا، کیلکولیشن کیا ہے؟ امیر کے پاس 1 کروڑ روپے، اس نے تبرک میں خرچ کیے 2 لاکھ روپے، تو اس نے اپنی کائنات کا کتنا % دیا؟ 2%۔ اب چہرے دیکھ لوں پھر فقرہ کے، کیونکہ آپ کے چہرے کو دیکھنا بھی تو عبادت ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے کتاب لکھی گئی، کتاب المومن، جس کے اندر حسین بن سعید احوازی نے یہ حدیث لکھی ہے کہ علی والے کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا دینا کعبے کو دیکھنے کے برابر ہے۔ کعبے کو دیکھنے کے برابر ہے، اور اگر قریب جا کے ہاتھوں سے ہاتھ ملا لیا، جائیے باب مصافحہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر لکھا ہے کہ جیسے ہی علی والے کا ہاتھ سے ملے گا اس کے پرانے گناہ جھڑ جائے گا۔ داد تو آپ نے دی، گناہ کر ہی کیوں رہے ہیں؟ لیکن اسلام نے طریقہ بتایا، پرانے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اور اگر گلے سے مل لیا تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ دیکھیں چھجو پورا والے، میں نے پڑھ تو دیا کہ گلے سے اگر مل لیا تو بہترین صدقہ ہے، تو کل سے ایسا نہ ہو کہ صدقہ دینا بند کر دیجئے، گلے ملتے رہیے۔ یہ چلتا پھرتا صدقہ ہے بھائی۔ علی والے کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ تو ہم 2 آنکھ، 1 ناک، 1 منہ، 1 چہرہ، 1 پیشانی، 2 رخسار، پھر کعبے کو دیکھنے کا ثواب کیسے؟ آیت اللہ سند اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس لیے یہ ثواب دیا گیا کیونکہ کعبے میں علی 3 دن رہا ہے، مومن کے دل میں ہمیشہ، مومن کے دل میں ہمیشہ۔ آپ اپنے منصب کو پہچانیں، اپنے عقیدے پہ مضبوطی سے ڈٹے رہیں۔ ہمارے معاشرے میں بس ایک اصلاحی جملہ، ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اس وقت، اور یہاں کے نوجوان اس ایریے کے بلکہ مجلسوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، ماتم میں بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن بہت سے علاقے میں ایسے گیا جہاں مجلسی مجمع الگ، ماتمی مجمع الگ ہو رہا ہے ایسا۔ مجلسی مجمع الگ، ماتمی مجمع الگ۔ مجلسی مجمع مجلس کر کے باہر نکلتا ہے تو ماتمی مجمع یا حسین کہہ کے اندر آتا ہے۔ دیکھیے سچائی پہ آپ بولیں نہ بولیں، میں تو بولوں گا۔ حق سیدہ پڑھنا ہے تو پہلے سچ بولنا سیکھنا ہوگا، جھوٹوں پہ حق سیدہ زیب نہیں دیتا۔ فقرہ سنیے گا، قیامت کا فقرہ ہے۔ یہ نکلے یا حسین کہتے ہوئے ماتمی مجمع اندر آ گیا، کتنا اچھا ہوتا جو مجلسی مجمع اور ماتمی مجمع کا سنگم ہو جاتا۔ ایک خطیب کا جملہ دہرا دیتا ہوں بھئی، یاد رکھیے گا اس میں خرابی ہم صاحبان منبر کی بھی ہے۔ ہم بھی مجلس پڑھ کے نکل جاتے ہیں، اگر 5 منٹ ماتمی مجمع کے ساتھ ماتم کر لیں، کاش توجہ کیا ہوگا، میں اپنی کمی بتا رہا ہوں، بقیہ خطبہ سے معذرت، اگر ہم نے رک کے 5 منٹ ماتم کر لیا ہوتا تو ہمت نہیں تھی کہ ماتمی ادھر رکتے، مجلسی ادھر رکتے۔ میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب ہمارے جلوسوں میں علم علماء کے ہاتھ میں ہو اور مجمع ماتم کر رہا۔ علم علماء کے خطبہ کے ہاتھ میں۔ بزرگان مجھے انصاف سے سوچ کے بتائیں کہ ممکن ہے کہ پھر جلوس سے لوگ الگ ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ علم تو ہر بندے کو اٹھانا بھی نہیں چاہیے۔ بھئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نہج بلاغہ میں علی نے فرمایا، جملہ سن لیجئے، اگر داد کے قابل ہوگا تو دے دیجئے گا، اور علی کا جملہ ہے تو ہے۔ علی والوں کو تو خوش
خاموش ہونا پڑے گا. علی فرماتے پہلی شرط رائے تو تم فلا تملوہا، خبردار ہمارے علم کو جھکنے نہ دینا. بھائی میں سارے چہرے بزرگان کے بھی دیکھ لوں، عبادت کر لوں. ہاں دیکھ لیے عالم دین کا چہرہ دیکھا، دوہری عبادت. علی والوں کا چہرہ دیکھا، دوہری عبادت کر لی. رائے تو تم فلا تملوہا، خبردار ہمارے علم کو جھکنے نہ دینا. ولا تخلوہا، کبھی تنہا نہ چھوڑنا. اس کا مطلب کیا نکلا؟ علم مرد کے ہاتھ میں دینا، عورتوں کے حوالے نہ کرنا. علم مرد کے ہاتھ. اللہ علم مرد کے حوالے کیجئے، مرد کے حوالے. زمانہ ہم سے پوچھتا ہے، لیجئے بات چپکے سے کر رہا ہوں، زور سے سن لیجئے گا. زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ علم آپ ہی کے پاس کیوں ہے؟ میں نے کہا میں کیا بتاؤں کہ میرے پاس کیوں ہے؟ نبی نے خیبر میں کہا تھا کل علم مرد کو دوں گا. العظمت للہ، العظمت للہ. اور نبی نے یہ لفظ مرد کہہ کے قیامت تک فیصلہ کر دیا کہ علم زنانوں کے ہاتھ میں نہیں جائے گا. رائے تو کم فلا تملوہا، خبردار ہمارے علم کو جھکنے نہ دینا. ولا تخلوہا، اکیلا نہ چھوڑنا. اب دلوں میں اتر کے گفتگو کروں، تنہا نہ چھوڑنا، جھکنے نہ دینا، مرد کے ہاتھ میں دینا. علی تیسری شرط فرماتے ہیں کہ خبردار ہمارے علم کو اس کے حوالے نہ کرنا جس نے وعدے توڑے ہوں. جس نے وعدوں کو توڑا ہو علم اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ علم کربلا سے ہے عباس. بھائی خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، 4 شعبان گزری ہے نا، ایک جملہ سن لیجئے. 9 لاکھ کے لشکر کو عباس نے دیکھا، 18 لاکھ آنکھوں میں اترے. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. 2 آنکھیں ہوتی ہیں نا جناب، تو سر کیوں ہلا رہے ہیں؟ تھوڑی سی زبان ہلائیں تاکہ میں بھی مطمئن ہو جاؤں. 9 لاکھ چہروں پہ 18 لاکھ آنکھیں ہوئی، ہر آنکھ میں عباس اترتے چلے گئے. بس میری طرف دیکھیے گا. یوں 9 لاکھ کے لشکر کو سرسری نگاہ سے دیکھا. کسی نے چلا کے کہا عباس ہم 9 لاکھ ہیں، آپ ٹھہر کے کیوں نہیں دیکھتے؟ عباس نے پلٹ کے کہا تم نے میرے آقا حسین کے نانا کے فرمان کو نہیں سنا کہ خبردار کبھی ذلیل کو رک کے نہ دیکھنا ورنہ خود کو عزت دا. کبھی ذلیل کو رک کے نہ دیکھنا. ایک زندگی کا پہلو میں نے بتایا ہے، کبھی ذلیل کو رک کے نہ دیکھنا ورنہ خود کو عزت دار سمجھنے لگے گا. بھائی ایک جملہ زبان کی نوک تک اور آ گیا ہے. شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے اگر کتے کو ذلیل کرنا ہو. اب مائک پہ پڑھ دیتا ہوں. شیخ سعدی کا نام تو سنا ہے نا. ان سے کسی نے پوچھا کتے کو اگر ذلیل کرنا ہو تو کیا کریں؟ پلٹ کے کتے کو اگر ذلیل کرنا ہو، جواب سے آپ سمجھ جائیں گے کہ نہ پوچھنے والے نے کتے کے بارے میں پوچھا ہے، نہ شیخ سعدی نے کتے کے بارے میں جواب دیا ہے. سنیے گا، کہتے پوچھا گیا کتے کو اگر ذلیل کرنا ہو تو کیا کریں؟ کہ جب وہ بھونک رہا ہو تو اس کی طرف سے منہ موڑ لو. خدا کے لیے توجہ کیا ہوگا، خدا کے لیے توجہ کیا ہوگا. جب وہ بھونک رہا ہو تو اس سے منہ موڑ لو. اور یاد رکھیے کتے ایک قسم کے نہیں ہوتے ہیں، 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کھا کے دشمن پہ بھونکتا ہے اور ایک کھا کے علی پہ بھونکتا ہے. دشمن پہ بھونکتا ہے. اللہ اچھا
भैया उन्होंने नारा खड़े होकर लगाया, लोग मुड़ के देख रहे हैं। चुभता हुआ जुमला प्यार से चांदी के तश्त में रख के पेश कर रहा हूं। जब भी कोई नारा लगाए तो चौंक के उसकी तरफ मत देखो, अपनी अजान पराए कान से नहीं सुनी जाती। अपनी अजान, अब इसे सोचिएगा घर जाके कि अपनी अजान पराए कान से नहीं सुनी जाती है। ये हमारी आजान है जो हमें ईमान पे रखती है, जो हमारे ईमान को मजबूत किए हुए है। एक लम्हे के लिए अगर अली हटा दीजिए, भाई अजहर हसन जैदी साहब आपके बिजनौर के थे, ठीक है, तो उनका एक जुमला आ गया है, सुना दूं आपके लिए, तो तबर्रुक है। हाँ, सुना देता हूं। अजहर हसन जैदी साहब से किसी ने, इतनी बड़ी दाढ़ी वाले ने पूछा, अगर इस्लाम से अली हटा दिया जाए तो कैसा लगेगा? मुस्कुरा के कहा, जैसे जवान बेवा। इस्लाम से अगर अली को हटा देंगे तो ऐसे ही है जैसे जवानी में कोई बेवा हो जाए। याद रखिए, बगैर अली न कल इस्लाम था न आज इस्लाम है। अली है तो इस्लाम है, बगैर अली तसव्वुर कैसे कर सकते हैं आप? अजीब अजीब लोग इस मजहब में दाखिल हो गए हैं। जरूरी नहीं कि जो शिया जैसा दिखे वो शिया भी हो, भाई जरूरी नहीं कि जो शिया जैसा दिखे वो शिया भी हो। भाई हम तो उस मजहब को मानते हैं कि चचा अगर खराब है तो तब्बत यदा अबी लहब है, चचा अच्छा है तो अलम यजिद के यतीम अंसार। कभी कभी लफ्जों पे बोल लिया कीजिए। नहीं, मैं पानी नहीं पीता मिंबर पे। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि जो बंदा कौसर पी रहा हो उसे पानी की ख्वाहिश नहीं, और इस वक्त मैं कौसर पी रहा हूं और कौसर की सना कर रहा हूं। अजीब अजीब लोग अली के फजाइल ही बर्दाश्त नहीं हो रहे, दम निकला जा रहा है। जरा सी फजीलत सुना दीजिए। ये नए नए आए हैं, हमने तो 60 साल की एज में अभी तक ये फजीलत नहीं सुनी। उफ, चचा आपने सुनी? कहने लगे बेटा हम भी 78 के हो गए, अभी तक तो ये फजीलत नहीं सुनी। 1000 मजलिसें सुननी होंगी। अगर 1000 मजलिसों में अली सिमट जाए तो अली ना हो। भाई याद रखिए, शायद ये जुमला आप तक पहुंचा हो। अब मेरा जुमला है, मेरी ही जबानी सुन लीजिए कि याद रखिएगा, 4x4 की खोपड़ी में किसी को बुरा लगे तो लगे, खाता जब अली का हूं तो अली की ही सना करूंगा। भाई अब तो क्यू टीवी वाले, ARY वाले भी रबीउल अव्वल के चांद देखते ही कहते हैं, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल। क्यू टीवी वाले एक रबीउल अव्वल का चांद देखते ही शुरू हो जाते हैं, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक और कव्वाली शुरू होती है, जाऊंगी बन के जोगन सरकार की गली में। क्या बात है, अगर आप पहुंच गए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। जाऊंगी बन के जोगन, इतनी बड़ी दाढ़ी, क्या बात है भाई। अब भी अगर लफ्जों को नहीं समझे तो मैं क्या कर सकता हूं। इतनी बड़ी दाढ़ी और क्यों टीवी पे झूम झूम के गा रहे हैं कि जाऊंगी बन के जोगन। अरे साहब, दाढ़ी का ख्याल किया होगा, आप जोगन नहीं जोगी है। जोगन एक बार और से देख तो लीजिए खुद को।
یا محمد کی آواز کی دھمک آپ کے ذہنوں پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ کل علم مرد کو دوں گا؟ کاش توجہ کیا ہوتا۔ اور دوسری منقبت کیا ہوتی ہے؟ دوسری منقبت، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ چلو تم نے طے تو کیا کہ جس کی کھائی جائے گی۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے میرے بھائی، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اس سے بنا لینا، اس سے رکھو اور پھر سنو گفتگو۔ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد کیوں نہ میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ 1400 سال بعد تم نے طے تو کیا کہ جس کا کھایا جائے گا اسی کے گیت گایا جائے گا، تو پھر محمد سے پوچھو نا 17 سال کس کا تم بھی تو محمد سے پوچھو کہ 17 سال کس کا کھاتے رہے۔ فضیلتیں برداشت نہیں ہو رہی۔ ذرا سی فضیلت سنی چچا، ہاں 60 سال کے ہو گئے، ہم نے تو نہیں سنی۔ بیٹا 78 کے ہم بھی ہو گئے، ہم نے بھی نہیں سنی۔ ارے تم نہیں جانتے، ابھی نئے نئے پڑھ کے آئے ہیں، بخار ذرا زیادہ ہے۔ اطہر صاحب یاد آ گئے، یقیناً ان مجالس میں آئے ہوں گے۔ 70 سال میں نے فیس بک پہ پڑھا، اس مجلس کو قائم کیے ہوئے ہو چکا ہے نا؟ بالکل آپ نے لکھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 70 سال ہو گئے۔ کسی نے اطہر صاحب سے کہا بھائی اتنے زمانے سے مولانا ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے، علی کے فضائل سنتے سنتے کان پک گئے۔ اطہر صاحب نے کہا کام کیجیے، علی کے فضائل نہیں بند ہوں گے، کام کٹوا دیجیے۔ علی کے فضائل نہیں بند ہوں گے، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کے فضائل بند ہو جائے؟ ہم اپنی زندگی نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی لاکھ اگر نمک خار ہوگا سیدہ کا تو کیسے ممکن ہے کہ علی کی فضیلت چھوڑ دے؟ میں تو اپنی ماؤں سے بھی کہوں گا، بہنوں سے بھی کہوں گا کہ بچوں کو ٹام اینڈ جیری دکھا کے چپ نہ کراؤ۔ میں وہ مائیں کہاں سے لے کے آؤں کہ بچہ جب روتا تھا تو کربلا کی لوریاں دی جاتی تھی۔ کاش توجہ کیا ہوتا، مجھے پتا تھا اس جملے پہ سب نہیں بولیں گے کیونکہ آپ کا گھر قریب ہے، لیکن جو رسول پور سے آئے ہیں، جو میرے ساتھ میرٹھ سے آئے ہیں، وہ تو اس جملے پہ بولیں۔ آج کی مائیں، بچہ نے رونا شروع کیا، وہ اتنا بڑا سا ایک ریموٹ نکالا، ٹی وی آن کیا، ٹام اینڈ جیری لگا دیا، بچہ اسے دیکھ کے چپ ہو گیا۔ لیکن اس پورے کارٹون کا ماحصل یہ ہے کہ سجا ہوا گھر چند لمحوں میں وہ دونوں مل کے توڑ دیتے ہیں۔ اب جو بچہ ٹام اینڈ جیری دیکھ کے بڑا ہو، آپ سوچیں کہ جوانی میں علی اکبر کی اتباع کرے گا۔ کاش توجہ کیا ہوتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے، جب دودھ چھڑائی ہونا اور اس کے منہ میں نمک کا پہلا لقمہ ڈالے، اگر بات پسند آ جائے تو بولیے گا، نمک کا پہلا لقمہ ڈالے تو ڈالتے ہوئے اس کے کان میں پھونک مارے کہ یہ جو تم کھا رہے ہو یہ سیدہ کا صدقہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کا صدقہ۔ بچے کے کان میں پھونکے، ماں جب اسے لقمہ دے کہیں یہ علی کا صدقہ کھلا رہے ہیں، تاکہ جوان ہو کے علی کے سامنے سر جھکائے بھونکے نہیں۔ ذرا سی فضیلت سنی، پیٹ میں درد شروع، سوچتے ہیں کہ 4x4 کی کھوپڑی میں علی سما جائے گا، دن میں خواب دیکھ رہے ہو۔ لو اس سال کا خوبصورت جملہ سناتا ہوں، دونوں مزاج بیٹھے ہو، اور یہ سارے الحمدللہ علی مزاج ہیں۔ اب حسن مزاج کی موجودگی، علی مزاج، قسیم صاحب جملہ تقسیم نہیں ہوگا۔
علی غازی صاحب ایک دم روشن جملہ سناؤں گا. وفا کیجئے گا سرکار, فقرہ بڑا قیمتی ہے, آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. علی سلمان سامنے بیٹھے ہیں, جندب سامنے بیٹھے ہیں, ایک ایمان کی زمین کا زمیندار بیٹھا ہے. خدا کے لیے بولا کرے, ایمان کی زمین کا زمیندار بیٹھا ہے. دوسرا جندب بن جنادہ ہے, جس کا پکارنے کا نام ابوذر ہے. سرکار ابوذر کا اصلی نام جندب بن جنادہ. ادھر بیٹھے ہیں, ادھر بیٹھے ہیں. اب میں سارے مزاج سرکار آپ کی اجازت کے ساتھ, علماء کی اجازت کے ساتھ, شعراء کی اجازت کے ساتھ, اچھے سامعین کی اجازت کے ساتھ یہ فقرہ پڑھنے لگا ہوں. سارے بیٹھے ہوئے ہیں, علی سلمان کی طرف دیکھتے ہیں, جندب کی طرف دیکھتے ہیں, یعنی ابوذر کی طرف دیکھتے ہیں, اور مسکرا کے کہتے ہیں سلمان نے یہ فضیلت, 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 ہر آدمی اپنے برابر والے کو دے دے. یہ فضیلت, یہ فضیلت, ابوذر نے یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, سلمان نے یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت. ایک مرتبہ سلمان و ابوذر نے اپنے پہلو کو بدلا, کہا یا علی اگر یہ فضیلت کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو علی نے کہا اس سے کہہ دینا وہ ابھی بالغ نہیں ہوا. العظمت للہ. بات پہنچ گئی ہر کے ذہن تک؟ نہیں, ابھی نہیں پہنچی. کچھ چہرے ہیں جنہیں ادھورا دیکھ رہا ہوں. بھئی وہ اچھا خطیب ہو ہی نہیں سکتا جو چہرہ شناس نہ ہو. اور علی کی محبت تو چہرے پہ لکھی ہوتی ہے جناب. اپنا ہی جملہ آہستگی سے دوہرا دے رہا ہوں جناب, فضائل کا اثر چہرے سے شجرے تک ہوتا ہے. یار ضروری ہے کہ ہر جملہ زور سے کہوں, جملے میں بھی تو زور ہے نا. فضائل کا اثر چہرے سے شجرے تک ہوتا ہے. اگر فضائل سن کے چہرہ کھلا تو شجرہ چھپا, اور اگر فضائل سن کے چہرہ اترا تو پھر شجرہ چھپا, تو پھر شجرہ چھپا. علی نے کیا کہا, سلمان میری یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت. ابوذر میری یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت. سلمان میری یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت. ابوذر میری یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت. سلمان میری یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت. ایک مرتبہ کہنے لگے یا علی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو علی نے کہا اس سے کہہ دینا وہ ابھی بالغ نہیں ہوا. لیجئے قریب آتا ہوں, فقرہ کہتا ہوں. علی نے کہا اس سے کہہ دینا وہ ابھی بالغ نہیں ہوا. اس کا مطلب سمجھے نہیں, ابھی سمجھاتا ہوں. 15 سال سے پہلے اگر بندہ بالغ نہ ہو, نہ نماز واجب, نہ روزہ واجب. خدا کے لیے توجہ کیا ہوگا, دین کا کوئی واجب اس پہ واجب نہیں ہے. اس کا مطلب جس بندے کی سمجھ میں علی کے فضائل نہ آئے, نہ اس کی نماز, نہ اس کا روزہ, نہ اس کا حج. پہلے علی کی فضیلت سمجھو. سلامت رہے. اللہم پہلے علی کی فضیلت تو سمجھیے, اسے سمجھے بنا ابھی بالغ نہیں ہوئے, چاہے داڑھی سفید ہو جائے. بھئی اگر علی کی فضیلت سمجھ لیتا نا تو وسیم رضوی رہتا, رشدی نہ ہوتا. یہ یاد رکھیے. اور اس نے جو اگر جملے میں جلال ہو تو بول دیجیے گا,
अगले दिन ही ये जुमला मैंने पढ़ा था जब उसने कुरान के सरखिलाफ जो है गुस्ताखी की थी। भाई याद रखिएगा उसने क्या कहा, कुरान से 26 आयतें निकाली जाए। मैं कहूंगा वसीम रुश्दी, कुरान से 26 आयतें नहीं निकाली जाएंगी, दीन से तुम्हें निकाला जाएगा, दीन से तुम्हें निकाला जाएगा। इसलिए कि शियत फेस का नाम नहीं, जरूरी नहीं कि जो शिया जैसा दिखता हो वो शिया भी हो। भाई हमारे मजहब में तो ऐसे भी लोग हैं जो हुसैन का खा के हुसैन को गुर्रा रहे हैं। कहते तबर्रुक का क्या फायदा, तबर्रुक का क्या फायदा। उन अहमकों को कोई आहिस्तगी से बताए कि नादान नाबालिग, देखिए खूबसूरत जुमलों पे बोला करें, उनसे कोई कहे नादान नाबालिग, अभी तुम समझे ही नहीं, तुम ये सोच रहे हो कि जो मजलिस के बाद बच रहा है बस वही तबर्रुक है। नहीं, मैं चेहरे तो देख चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे खिले हुए हैं। अगर कोई मुरझाया है वो भी जरा सा इस फिक्रे को सुन ले। तुम ये समझ रहे हो कि जो मजलिस के बाद बच रहा है वही तबर्रुक है। अगर शहर हयात पे जुमले का एहसान हो तो बोलिएगा तुम समझ रहे हो जो मजलिस में बच रहा है बस वही तबर्रुक है। तो मैं ये बताऊं कि करबला से लेके कयामत तक इंसानियत जो भी खा रही है अली असगर के खून का सदका है, अली असगर के लहू के कतरे का सदका, जनाब अली असगर के लहू के कतरे का सदका है। और ये मैंने नहीं कहा, डॉक्टर बेन हॉलिऑक ने हजरत अली असगर पे किताब लिखी, एक किताब लिखी। उसके मुकदमे में जो उससे सवाल किया गया था वो उसने दर्ज किया। उससे पूछा गया कायनात में सबसे अमीर कौन है, उसने जवाब दिया खवातीन में खदीजा। बोला करें साहब, हाँ बोला करें। और मैं अपनी माओ बहनों से भी कहूंगा कि सीरत ज़ौजा पे अमल न करो, सीरत खदीजा पे अमल करो। हाँ देखिए मौलाना रोशन साहब, अगर मुझे ऐसे जुमलों पे दाद कम मिल रही है तो यकीन जाने जुमला खराब नहीं है। बंदों को खौफ भी तो, हर शरीफ आदमी डरता है, बंदों के साथ खौफ भी तो लाहक है ना। भाई मैं तो मुंबई का खतीब, पढ़ूंगा पढ़ के चला जाऊंगा, बाद में मेरे घर सुना जाएगा। भाई क्या कह रहे हैं, आपके चेहरे तो लाइव हैं, लेकिन अच्छे जुमलों पे हक बोला करें। सीरत ज़ौजा पे न चलें, सीरत खदीजा पे चले। हमारे मजहब में इस वक्त बुर्का पहनने का रिवाज, देखिए पहने, लेकिन इस्लाम ने बुर्के के लिए नहीं कहा, हिजाब के लिए कहा है। अब मैं मिसाल दे देता हूं, ये मोबाइल है, बुर्का किसे कहते हैं, ये मैंने लपेट दिया, आपको पता चल रहा है कि इसमें एक मोबाइल लिपटा है। हिजाब किसे कहते हैं, ये मोबाइल है और ये मैंने यूं कर दिया बगैर दिखाए। आप सोचेंगे मौलाना छोटी सी किताब लाए हैं। हिजाब कहते हैं कि कुछ नजर ना आए, खुदा के लिए तवज्जो किया होगा। इस्लाम ने बुर्का पहनने के लिए नहीं कहा, हिजाब के लिए कहा है। अब बुर्के और हिजाब में हजारों संसैदी साहब ने जो फर्क बताया वो सुन लीजिए। बुर्का अलग, हिजाब अलग। वो कहते बुर्के वाली जमल में आ गई, हिजाब वाले सारे कोई हाथ नीचे ना रहे। मुमकिन है कि अगली कोई मजलिस पढ़ने आओ तो उसमें नमक ज्यादा हो, यह मुमकिन है, लेकिन इस्लाह अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हिजाब, बचपन में बच्चियों को स्कर्ट पहनाया और ये कहा कि अभी बच्ची है, नहीं तरबियत बचपन से होगी।
اور میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں تمہیں پردہ نہیں کرنا، لو ممبر سے کرو نہ کرو. لوگ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات کر گئے، کہیں دماغ تو خراب نہیں ہو گیا. تمہیں پردہ نہیں کرنا نہ کرو، کوئی نہیں کہے گا تمہیں. بس اتنا کر دو کہ اپنے نام سے فاطمہ مٹا دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس اتنا کر لو کہ اپنے نام سے فاطمہ ہٹا دو. اور ایک طریقہ اور کیا نکل گیا روشن کا پتہ ہے؟ روشن خیالی میں ایک طریقہ یہ بھی، مولانا وہ ایک پروفیسر سے میری ملاقات ہوئی، شیعہ ہی تھے، کہنے لگی مولانا پردہ تو آنکھوں میں ہے، بڑی دور کی لائن، پردہ تو آنکھوں میں ہے. میں نے کہا اچھا آنکھیں کہاں ہیں؟ کبھی کبھی لطیف جملے بھی سمجھ لیا کیجیے، ہر جملے کی وضاحت نہیں ہوگی. انہوں نے پلٹ کے کہا مولانا چہرے پہ اب تاریخ سے جوڑ رہا ہوں. انہوں نے کہا پردہ آنکھوں میں، میں نے کہا آنکھیں کہاں؟ انہوں نے کہا چہرے پہ. میں نے کہا پھر بتاؤ زینب نے بالوں سے چہرے کا پردہ کیا کیوں؟ یاد رکھیے یہ سارے طریقے بڑے عجیب سے ہیں. اپنے آپ کو بدلے. میں اس لیے اصلاح نہیں کر رہا ہوں، میں اس لیے اصلاح کر رہا ہوں تاکہ بچے مہذب پیدا ہوں. بدتمیز ہو رہے ہیں بھائی. وہ دور کہاں گم ہو گیا ہمارا جس میں ہمارے ہاں اتنی احتیاط تھی کہ یہ جملہ صرف بزرگ جن کے سفید داڑھی ہے نا، اور جو پس پردہ میری بوڑھی مائیں بیٹھی ہیں، وہ صرف ہاں میں ہاں ملا دے. جو سفید داڑھی والے ہیں وہ ہاں میں ہاں ملائے. کتنا محتاط دور تھا وہ، جب ہمارے ہاں نظر کا برتن الگ ہوتا تھا. بھئی منہ سے بول دیں سرکار، میں نے آپ کی داڑھیوں پہ بھروسہ کیا ہے. برتن نظر کا الگ ہوتا تھا اور سال کے پکوان کا برتن الگ ہوتا تھا. اگر کوئی نوجوان بچی وہ برتن اٹھا لیتی تھی تو پلٹ کے یہ آواز آتی تھی دیوانی ہو گئی ہو. یہ مولا کے نظر کا برتن ہے بھئی. احتیاط کی منزلیں کہاں تھی؟ اسی لیے تو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے پوچھا گیا سرکار یہ بتائیے کیا ممبر اور علم کا کپڑا اپنے کپڑوں کے ساتھ دھل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا خبردار، کبھی اچھے نوکر مالک کے کپڑوں کے ساتھ اپنا کپڑا. اچھے نوکر جناب، اچھے نوکر کی شرط ہے، یہ یاد رکھیے گا. اچھے نوکر، نوکر بھی تو دو طریقے کے ہیں نا، ایک مالک کا وفادار، ایک مالک کا غدار. طباطبائی صاحب نے کہا اچھے نوکر مالک کے کپڑوں کے ساتھ اپنا کپڑا نہیں دھلتے. طریقہ بتایا کہ نوکر جو اچھا ہوگا نا وہ حد میں ہوگا. خدا کے لیے ایسے نوکر بنیے جو مالک کے وفادار ہوں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کبھی تبرک پہ اعتراض، کبھی مجلس پہ اعتراض، کبھی نوحے پہ اعتراض، کبھی منقبت پہ اعتراض، کبھی سلام پہ اعتراض، کبھی ربائی پہ اعتراض. اچھا وہ بھی محرم کے دنوں میں دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں جن کی بات محلے کا بچہ نہیں مانتا. وہ بھی ٹھیکیدار بن جاتے ہیں جن کی بات محلے کا بچہ نہیں مانتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں چچا پہلے عزت بنائیے، اور عزت تب بنے گی جب علی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے، حسین کی عظمت سمجھ میں آئے گی، جب سیدہ کا نمک اچھا لگنے لگے گا. ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جیسے سننا چاہے سنیں. یہ جو فرات تھی نا، اس پہ علی کے ہر بیٹے نے قبضہ کیا. میں نے فقرہ جلدی میں پڑھ دیا. سرکار فرات پہ علی کے ہر بیٹے نے قبضہ کیا. علی کا جو بھی بیٹا کربلا میں تھا اس سب نے فرات پہ قبضہ کیا. صرف عباس نہیں، جب گئے ہر کسی نے فوج ہٹائی، فرات پہ قبضہ کیا. اب نفسیاتی جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ علی کا ہر بیٹا فرات پہ قبضہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ فرات مہر جناب فاطمہ ہے، اور شریف بیٹا ماں کے مہر پہ
تو بس کوشش یہ کیجئے کہ جناب سیدہ کے وفادار بن کے رہیے. مجلس ہو ماتمی مجمع بھی آئے, مجلسی لوگ بھی رکے, دو دو ہاتھ مل کے ماتم ہو. میرے استاد محترم اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. بھائی 70 سال کی ایج میں زنجیر کر رہے, گوشت بالکل بیماری کی وجہ سے ہڈیوں سے چپک گیا تھا, ختم ہی ہو گیا تھا, بس کھال اور ہڈیاں تھی. 70 سال کی ایج میں زنجیر کا ماتم کر رہے تھے. میں نے 4 ہاتھ کرنے کے بعد ان کے ہاتھ کو پکڑا. میرے استاد کا جملہ ہے خدا کے لیے لاج رکھیے گا. میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا استاد بس آپ کی ہڈیوں سے کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی ہے. انہوں نے کہا بیٹا میرا ہاتھ چھوڑ دو, مجھے بھی معلوم ہے میرے پیٹھ پہ گوشت نہیں, لیکن میں اپنی پوری طاقت سے زنجیر مار کے یزیدیت کے حوصلے کو کاٹ رہا ہوں. حوصلے کو کاٹا. کہاں ہے وہ بزرگ؟ خدا کی قسم کیسے بزرگ؟ پھر سے ہم آہنگی پیدا کیجیے. مجلسوں میں قرآن کی آیتوں کی طرح نہ آئیے کہ ایک آئی پھر تھوڑی دیر بعد دوسری چلی آ رہی ہے, پھر تیسری چلی آ رہی ہے. قرآن کی آیتوں کی طرح نہ آئیے بلکہ فوج ظفر موج کی طرح آئیے. مجلس کی آواز آئے بس دوڑ پڑیے مجلس کی طرف. بھئی پھر پڑھا ہوا جملہ سنا رہا ہوں. آیت اللہ شاہرودی سے کسی نے پوچھا سرکار مجلسیں بہت ہو رہی ہیں, چھوڑ دیں مجلسیں. بھئی یہاں کے لوگ بھی پرسوں کل آج میرے بعد بھی ہندوستان کے عظیم بلکہ دنیا کے عظیم ترین خطیب غضنفر صاحب قبلہ پڑھیں گے, حمید الحسن صاحب قبلہ پڑھیں گے, جن کی خطابت کا زمانے نے لوہا مانا ہے. ہم بڑے ہوئے ان کی خطابت کو سنتے سنتے. اللہ اس خطیبوں کو اچھا رکھے, نظر بد سے محفوظ رکھے ان تمام فقروں کے ساتھ. اور یقیناً جناب سیدہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ بلند ہے, ہمارے بیان کرنے سے بلند نہیں ہوگا. کیوں؟ انہوں نے ہمیں رزق علم دیا ہے, ہم اسی کو چن چن کے کھا رہے ہیں. فقرہ سنتے چلے جائیے گا. آل محمد کے وفادار بن کے رہیے, غدار نہ بننے کی کوشش کیجیے. جب ان کا نمک کھایا ہے تو ان کی فضیلت کو سنیے, اسے استقبال کیجیے, انہیں اپنائیے, ان کے دشمن پہ خرائیے, بھونکیے, تاکہ پتا چلے کہ ہم اور ہیں, دشمن سیدہ اور ہے, ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے. بس فقرہ سن لیجیے, سارا مجمع ایک ہو. آیت اللہ شاہرودی سے پوچھا گیا مجلس سے بہت ہو گئی, کیا یہ چھوڑ دے؟ مسکرا کے کہا نہیں, ایک مجلس سے دوسرے مجلس کی طرف ایسے دوڑو جیسے ہاجرہ پانی کے لیے دوڑ رہی تھی. جو جملہ مجھے بہت پسند ہے وہ جملہ سنیے, اور بس 5 منٹ اور وہ جملہ سن لیجئے جو مجھے بہت پسند ہے. یہ مجلسی مجمع ماتمی مجمع ایک ہو تاکہ یزیدیت کے حوصلے ٹوٹے. بھائی یہ جو آج گستاخیاں اہل بیت کی شان میں ہو رہی ہیں, اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے جمل کی نکیل نکال دی ہے. میں قیمتی جملے کو کہاں لے کے جاؤں؟ ناک میں نکیل ڈال کے رکھیے مضبوطی کے ساتھ. یہ جو گستاخیاں ہوئی ہیں, میں نے ایک صاحب کو فون کیا, ہمارے سندھ کے ہی تھے, نام نہیں لوں گا, بہت بزرگ. میں نے کہا حضور آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا؟ بھائی آصف جلالی نے بی بی کے لیے جو گستاخیاں کی, میں نے انہیں فون کر کے کہا کہ آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا, آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ سرحد پار کا معاملہ ہے. نہیں, جملہ تو بڑا تیکھا تھا اور میں کسی کا ادھار نہیں رکھتا علی غازی صاحب. جیسے انہوں نے کہا یہ سرحد پار کا معاملہ ہے, میں نے کہا بے شک جملہ سرحد پار کا ہے, سیدہ سرحد پار کی نہیں ہے. پتہ ہے اس نے تقریر میں, پیچھے تقریر میں کیا کہا کہ اے میرے بھائیوں, تم علی کو مصیبت میں کیوں بلاتے ہو؟ اپنے والوں کو بلاؤ. یا علی ادرکنی نہ کہو, فلاں ادرکنی فلاں ادرکنی. یوٹیوب پہ اس کی سپیچ موجود ہے. 41 منٹ کے بعد یہ جملہ کہتا ہے کہ علی کو نہ بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ. جب اس کی تقریر
तकबीर खत्म हो गई, मेरी शब में मजलिस थी, मैंने फौरन जवाब दिया, मियां बुलाया उसे जाता है जो बुलाने पे आ जाए। ये जुमला नौजवानों के लिए था, अब ये जुमला नौजवानों और बुजुर्गों दोनों के लिए। बुलाया उसे जाता है जो बुलाने पे आ जाए, अरे जो मोहम्मद के बुलाने पे ना आए, तुम्हारे बुलाने पे क्या आ जाएगा? बुलाया उसे जाता है, तो दोनों मजमा यज्जा हो। आयतुल्लाह शाहरूदी से पूछा गया कि ये मजलिस में और मातम में रिश्ता क्या है? गोल्डन वर्ड ऑफ अजादारी, गोल्डन सेंटेंस है ये, सोने के पानी से नहीं, मुकम्मल सोने से लिखा जाए और फिर हीरे से मुरस्सा किया जाए। उनसे पूछा गया, ये बताइए खुदा की कसम यहां बैठ के तो आप सुन ही नहीं सकते, इतना अजीम जुमला अब्दुल्ला शाहरूदी ने फरमाया कि ये बताइए, लोगों ने पूछा अजादारी में और मातम में यानी मजलिस में और मातम में रिश्ता क्या है? वो खड़े हुए, खड़े होने के बाद कहते जो रिश्ता नमाज और तस्बीह फातिमा में है, जो रिश्ता नमाज और तस्बीह फातिमा में। जाके मफातिहुल जनान देख लीजिएगा, राइटर हैं शेख अब्बास कुम्मी, एड्रेस है बाकियातुस सालिहात। वहां लिखा है कि जिस पहलू पे नमाज खत्म करो उसी पहलू पे तस्बीह फातिमा पढ़ लो। अब भी नहीं समझे ये मिसाल क्यों दी? जिस पहलू पे नमाज तमाम करो उसी पहलू पे तस्बीह फातिमा पढ़ लो। भाई ये दोनों चीजें साथ क्यों है? क्या वो इबादत है, ये मवद्दत है? बस ये याद रखिए, वो इबादत है, ये मवद्दत है। अपनी जिंदगी को तब्दील कीजिए। ये मजलिस असल में एक इनकलाब है जहनों को तब्दील करने के लिए। मजलिसों के बाद भी अगर कातिल सैयदा की अहमियत दिल में हो तो आपने मजलिस नहीं सुनी। इसलिए कि आपको बताऊं कि अगर साल में 1000 आदमी मजहब शीयत कबूल कर रहे हैं तो उसमें 880 आदमी फदक पढ़ के कबूल करते हैं। 1000 अगर पूरी दुनिया में शीयत कबूल कर रहे हैं तो 880 आदमी फदक पढ़ के शीयत कबूल करते हैं। फदक जमाना समझा ही नहीं कि है क्या? नहीं जनाब, फदक इतनी आसान शय का नाम नहीं कि हर कोई समझ ले। अभी तक दुश्मन परेशान है कि फदक है क्या, लेकिन एक जुमला सुन लीजिए, फदक फातिमा की जुल्फकार है। नहीं, खुदा की कसम सुन लिया होगा आपने। एक जुमला गैरों ने लिखा है, मैं आपको पेश किए देता हूं। वो लिखता है ताहा हुसैन मिस्री कि अली की तलवार का नाम जुल्फकार। आपने शायद मेरे पेज पे भी ये जुमला मेरा पढ़ा हुआ देखा है। अली की तलवार का नाम जुल्फकार और ज़हरा की तलवार का नाम फदक। भाई खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा, अली की तलवार का नाम जुल्फकार, ज़हरा की तलवार का नाम फदक, मगर दोनों में फर्क है। अली की तलवार ने काटा है, फदक ने छाटा है। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। जमाना क्या समझेगा फदक को? साल में सिर्फ फदक से 9 अरब रुपए ज़हरा को इस दौर के मिलते थे, सिर्फ फदक से। और 7 प्रॉपर्टी फदक जैसी और थी। जो लोग कह देते ना बागे फदक, नहीं, गलत है। फदक में बाग है, बाग में फदक नहीं है। फिर अतहर साहब याद आ गए, मुस्कुराते हुए कहते थे अपने अंदाज में यूं हाथ मार के कि जिसने पहले बाग कहा वही बागी था। फदक बाग नहीं, जाके किताब देख लीजिएगा, शायद मेरे पास यहां भी मौजूद हो, मैं लेके आया हूं। 7 प्रॉपर्टीज और थी, 1 से 9 अरब रुपए साल के आते थे। जीएसटी अगर काट भी दूं
क्या कह रहे हैं, वाह। तो कई अरब रुपए जैयदा को मिलते थे साल के। मैं सवाल करता हूं कि जिसे साल के इतने रकम आते हों वो चक्की क्यों चला रहे हैं? आपको बताऊं कि जहां जहां ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जा रहा था ना, वो सब फदक से पल रहे थे। वो सारे फदक से पल रहे थे। फदक किसी छोटी जागीर का नाम नहीं, नूह के पोते की जागीर है। नूह के पोते की जागीर है। और एक जुमले में अगर खैबर सुनाऊं तो यूं ही सुना सकता हूं किबला कि अली की जुल्फकार मर्दुम शिकार के सदक़े की झनकार के सदक़े में खैबर फतह हो। अली की जुल्फकार मर्दुम शिकार के झनकार के सदक़े में खैबर फतह। और मुसलमानों की अम्मा ने ऐलान किया कि आज पेट भर के खजूर खाना नसीब हुआ। अली की तलवार में इतनी धमक थी कि बकिया जितने यहूदी थे एक संदूक लेके आए और लाने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने अली की तलवार की झनकार की धमक अपने कलेजों में बर्दाश्त कर ली है, हम आपसे नहीं लड़ेंगे। ये पूरी प्रॉपर्टी के कागजात इस संदूक में बंद है, लेकिन या रसूल अल्लाह मामला बड़ा अजीबोगरीब है। इस संदूक की चाबी बहुत पहले खो गई है। रसूल ने जेब में हाथ डाला, कहा ये रही। पलट के जैसे ही उसने कहा या रसूल अल्लाह ये आपके पास कहां से आई? रसूल ने मुस्कुरा के कहा जिसकी चीज थी। कंबर चाबी लो, बस 5 मिनट और। कंबर चाबी लो। ताले में चाबी लगाई गई, खोला गया, कागज बाहर निकला, लिखा हुआ था मैं फदक बिन हाम बिन नू अपनी सारी प्रॉपर्टी हदिया करता हूं, और यह प्रॉपर्टी या रसूल के लिए जायज है या आले रसूल के लिए नहीं। जो हक सैयदा सुनने आया से 5 मिनट सुनाऊंगा, इतनी देर जहन आमादा कर रहा था। यह प्रॉपर्टी सिर्फ रसूल या उनकी आल के लिए जायज है। अगला जुमला जाग के सुनना, अगर किसी ने कब्जा किया तो हराम है, हराम है। हो गया, सुन लिया आपने। तंबर कागज लाओ, सलमान कलम लाओ। बड़े प्यार से मैंने पढ़ा और उससे ज्यादा प्यार से आपने सुन लिया। तंबर वो कागज लाओ, सलमान कलम लाओ। सलमान ने कलम ला के दिया, मोहम्मद अरबी ने उसी कागज के नीचे लिखा मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अपने कलम से लिखता हूं कि मैंने ये जागीर अपनी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद के हवाले किया। ये छज्जू पूरा अब जान जाए, अरे मोहम्मद जब लिखना नहीं जानते थे तो लिख कैसे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जागीर फदक के लिए तुमने लिख दिया कि मोहम्मद लिखना नहीं जानते थे। आखिरी बात हो गई, बात आखिरी बात। किताब का नाम है फातिमा मिन अल महद इला लहद, आयतुल्लाह काज़िम क़ज़वीनी की लिखी हुई किताब, सफा नंबर 539 541। ये रवायत आपको मिल जाएगी 561 पे भी रवायत मौजूद है। फिक्रा सुनिएगा, जो पाकिस्तान से छपी है उसका हवाला दे रहा हूं, ठीक है? यहां से जो छपी वो आपकी खिदमत में नहीं पेश किया, सफात आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये चीज जरूर मिल जाएगी। जब नबी खैबर से वापस आए तो प्रॉपर्टी का कागज फातिमा के हवाले किया। खुदा के लिए जानिएगा, फातिमा के हवाले किया, और हवाले करने से पहले कहा यह आयतुल्लाह काज़िम क़ज़वीनी कौन है बताऊं आपको? ये इनके ऊपर कत्ल का फतवा आ चुका था, जल्लाद ने तलवार गर्दन पे रखी हुई थी। बड़ी प्यार से सुना दूंगा ये फिक्रा, आप जैसा दिल करे, लेकिन मुझे यकीन है कि दिल में फवाद के अंदर एक ठंडक सी मिलेगी। इन्होंने जैसे ही तलवार गर्दन पे रखी गई, इन्होंने मन्नत मानी, मेरा अल्लाह अगर बच गया ना तो बीवी फातिमा पे किताब लिखूंगा, अगर बच गया तो बीवी फातिमा पे किताब लिखूंगा। अभी लिखूंगा का अलिफ खत्म नहीं होने आया था, मैसेज आ गया काज़िम क़ज़वीनी को छोड़ दो। छूट गए काज़िम क़ज़वीनी, किताब लिखी। वसीयत की इस किताब को खोल के मेरे कफन और सीने के बीच में रख देना।
17 سال بعد جب ان کی میت کو نکالا گیا ہے تو نہ کفن میلا نہ بدن میلا. تو اس دور کے علماء نے کہا کہ کتاب نے قاسم قزوینی کو بچایا اور کتاب کو بچایا اس میں لکھے ہوئے نام فاطمہ نے. نام فاطمہ نے یہ وہ کتاب ہے جس سے میں پڑھنے لگا ہوں. فقرہ سنیے گا. لکھتے کہ رسول ہے اور آنے کے بعد کہتے فاطمہ یہ کاغذ لو, میں نے تمہاری ماں خدیجہ کا مہر ادا نہیں کیا تھا, اس کے بدلے میں فنا. اچھا کوئی سوال کر سکتا ہے چھجو پورے میں ہی کہ بھئی مہر تو فوراً دینا چاہیے, رسول نے کہا بھی تھا کہ ظاہراً میرے پاس کچھ نہیں ہے. اگر جملہ خدیجہ بی بی کا پسند آ جائے اور نمک ذرا زور مار دے تو پھر چہرہ کھلا ہونا چاہیے. جیسے ہی آگے پیغامبر نے بتایا کہ رسول کہہ رہے ظاہراً میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو پتا خدیجہ بی بی کھڑی ہوئی مسکرا کے کہتی ہے جسے محمد رسالت کے ساتھ مل جائے. اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی کیا ہے, اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی کیا ہے. بس فیصلہ کن جملہ اور یہیں سے مسائل کی ابتدا. خدا کے لیے اب میں دستے ادب جوڑ رہا ہوں, انصاف کیجئے گا. میں مر گیا تو وصیت, زندہ رہا تو نصیحت, لیکن کلیجے سے یہ فکرہ پڑھ رہا ہوں, دل سے نہیں فراز سے یہ فکرہ پڑھ رہا ہوں. سرکار توجہ چاہیے مجھے. بیوی دربار گئی اور دربار جانے کے بعد داہنی جانب دیکھا اور بائیں جانب, جیسے کربلا میں عباس نے لشکر دیکھا تھا. بالکل فاطمہ نے سرسری نگاہ ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا یا ایھا الناس. نہیں, میں کہہ رہا ہوں میں یہ فقرہ دل کی گہرائی سے پڑھ رہا ہوں. مولانا قاسم صاحب بھائی تو ہوں آپ کا, لیکن آج کے بعد یہ رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا. اس فقرے کے بعد کیا کہا یا ایھا الناس, اے لوگوں, اے لوگوں. سامنے بیٹھے ہوئے مومنین, بی بی دربار میں جا کے کہتی ہے اے لوگوں. بی بی یہ دربار نہیں مسجد بھی ہے. یہاں آپ انہیں کہتی یا ایھا المسلم یا ایھا الذین آمنوا. آپ نے کہا اے لوگوں, کہ اگر میں مسلم کہہ دیتی ان کے ایمان کو سند مل جاتی. بس آخری فکرہ ہے, اگر میں مسلم کہہ دیتی ان کے ایمان کو سند مل جاتی. میں نے لوگوں کہہ کے بتایا کہ جسے فاطمہ مسلمان نہ مانے انہیں تم کیوں مانو. جسے فاطمہ مسلمان نہ مانے اسے تم کیوں مانو. تمہیں بھی مسلمان ماننے کی ضرورت نہیں. فاطمہ نے مسلمان نہیں مانا, صاف صاف کہا یا ایھا الناس. اور ایک دو جگہ جناب سلمان نے احتجاج درج کیا ہے. یہ فصیل ہے فقرہ. جناب سلمان نے احتجاج درج کیا, گئے دربار میں جا کے اور دربار میں جا کے جملہ کہا سن, دربار پہ حاکم تو بن بیٹھا ہے, آج کے بعد تیرا دین الگ. نہ خدا کے لیے انصاف کرنا, آج کے بعد سے قیامت تک تیرا دین الگ میرا دین الگ. سلمان نے رشتہ توڑنے کا تو اعلان کیا ہے, بحالی کا اعلان نہیں کیا. ہمیشہ جناب سیدہ کے دشمنوں سے دشمنی, وتیرہ ہونا چاہیے, ہمارا شیوا ہونا چاہیے. 60-70 سال کی زندگی کے لیے اپنے ایمان کو نہ بیچیے, اپنے عقیدے کو برباد نہ ہونے دیجیے. اس لیے کہ میں بتاؤں کہ جس بیوی کو آپ فالو کرتے ہیں نا, پسلیاں ٹوٹنے کے بعد بھی آپ کو دعا دے رہی ہے. ارادہ تو یہ تھا کہ رات میں مجلس پڑھتا تو جناب قاسم کی جنگ پڑھتا, لیکن بہرحال عظیم خطبہ کو میرے بعد پڑھنا ہے. اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں آپ کو بتاؤں کہ پسلیاں ٹوٹنے کے بعد دعا دے گئی ہیں.
کوئی ڈاکٹر ہو تو اس سے پوچھئے گا. مولانا روشن صاحب ہم سارے پڑھ جاتے ہیں کہ بی بی کے شکم میں بطن میں تلوار کی نوک چبھائی گئی ہے, لیکن کبھی جا کے علی کی زبان سے بھی تو سنیے نا کہ علی نے رو رو کے کیا کہا, اے ابن عباس میرے ہم سفر کے شکم کو شکافتہ کر دیا گیا. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے, گریہ کیجیے. آزاد خانہ زہرا ہے نا, سب نے الگ الگ مسائل پڑھنے ہوں گے, پتہ نہیں کس نے جناب سیدہ پڑھا یا نہیں. آیت کرسا دیتے ہیں بی بی سیدہ کو. حسین کا قافلہ تو اب سفر میں ہے نا, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے باوجود بیٹے کے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جملے سنا رہا ہوں آپ کو, بس سن لیجئے گا. علماء عارفین نے لکھا ہے کہ اگر کسی مقدس بیوی کے خواب میں کوئی نورانی بیوی آئے تو وہ یہ طے نہ کرے کہ یہ فاطمہ زہرا ہیں, یہ زینب الکبریٰ ہیں, یہ سکینہ بیوی ہیں. وہ لکھتے ہیں ہر بیوی کے پہچان کا طریقہ الگ ہے. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے, کبھی سوچ کے نہ رویا کرے. آل محمد کو کبھی سوچ کے نہ رو. یہ احسان کیا کب ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہے. کہیے فضا آؤ تمہیں ایک دعا بتا دوں, میرے چاہنے والوں تک پہنچا دینا. وہ پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو. کون کرے گا ایسا خیال؟ وہ کہتے ہیں اگر مقدس عورت کے خواب میں کوئی بیوی ہے تو یہ طے نہ کرے کہ یہ فاطمہ زہرا ہے, یہ زینب الکبریٰ ہے, یہ سکینہ بیوی ہے. عجیب فقرہ لکھ دیا, کہتے کہ ہر بیوی کے پہچان کا طریقہ الگ ہے. اگر ہاتھ پہلو میں ہو تو حسین کی اماں فاطمہ. اے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوانوں اپنا سر و سینہ پیارا نہ کرنا. آٹھویں مولا نے فرمایا ہے اپنے بچوں کو رونا سکھاؤ تاکہ انہیں پتا چلے کہ ہم پہ کون کون سے ظلم ہوئے. الحمدللہ آپ بلند آواز سے رو رہے ہیں, اپنی آوازوں کو اور بلند کریں. اے چھٹی پورا کے مومنین, بجلاؤ کے مومنین, کبھی یہ سوچ کے نہ روئیے گا کہ برابر والا میری آواز سن کے کیا کہے گا, بلکہ یہ سوچ کے روئیے پتا نہیں کس کے پہلو میں مولا سجاد بیٹھ کے. لہو رو رہے ہیں. ابھی تو میں نے ایک فقرہ پڑھا ہے, آپ نے اس انداز میں گریہ کیا ہے. فقرہ کیا ہے سن لیا آپ نے؟ اگر ہاتھ نہیں, ایک مرتبہ تو اور آپ سوچیں نا, اگر ہاتھ پہلو میں ہو تو حسین کی اماں فاطمہ. سن لیا, کرتے نہ کرنا کون بھی یہ پہچان یہ ہے. اگر ہاتھ پہلو میں ہو تو حسین کی اماں فاطمہ. اگر چہرے سے خون بہ رہا ہو حسین کی بہن زینب. العظمت للہ. بھیا قسیم صاحب, سادات عزام, میں معافی مانگ رہا ہوں, اپنے بھائیوں سے معافی مانگ رہا ہوں. آپ نے اس فطرے کی طرف غور نہیں کیا. اگر چہرے سے خون بہ رہا ہو, اگر چہرے سے خون بہ رہا ہو, نہیں سمجھے, آئیے بتاتا ہوں. جب بیوی زینب مدینے آئی ہے نا تو جناب مسلم کی بہن ام لقمان نے پوچھا, بیوی کلائی کا زخم سمجھ میں آتا ہے کہ رسیاں باندھی گئی, گلے کا زخم سمجھ میں آتا ہے کہ رسیاں باندھی گئی, بیوی بازو کا زخم سمجھ میں آتا ہے کہ تازیانہ مارا گیا, بیوی یہ چہرہ کیسے زخمی ہے. العظمت للہ. نوجوانوں کا بھی ہاتھ اور پیر اس طریقے سے مجلس میں بیٹھو کہ زانوں پہ ہاتھ مارو, کبھی سینے پہ ہاتھ مارو, کب ہائے سیدہ تجھے تیری حال میں کون کون سے ظلم کا پرزہ دیا جائے. العظمت للہ. ام لقمان کہتی ہے
بڑے اطمینان سے آخری جملہ اس روایت کا، اس کے بعد ایک روایت اور مسائل سمیٹ لیا۔ بی بی جناب مسلم کی بہن ہے ام لقمان، بی بی کلائی کا زخم سمجھ میں آتا، رسی باندھی گئی، اور رسی بھی عام نہیں تھی مولانا، روم سے منگائی گئی تھی جس میں لوہے لگے ہوئے تھے، جہاں پہ باندھ بھی لگا وہاں کا گوشت رسیوں نے کھا لیا۔ میں نے پڑھ دیا مسائل، بازو میں تازی آنے لگے، اے بی بی یہ چہرہ کیوں زخمی، اپنے چہرے کو اونچا کرو، یہ فقرہ سنو پھر ماتم کیا جائے گا۔ اے بی بی میرا چہرہ کیوں زخمی ہے؟ جناب زینب نے پوچھا یہ بتاؤ میں لقمان، اگر کوئی تمہارے چہرے کی طرف پتھر مارے تو کیا کرو گی؟ کہ ہاتھوں کو اٹھا کے چہرہ بچاؤ گی، کہ جس کے ہاتھ پسے گردن لگے ہو۔ جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہو، ام لقمان وہ اپنے چہرے کو کیسے بچائے؟ العظمت للہ۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ جن لوگوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے خدا انہیں سلامت رکھے، جن لوگوں نے شرکت کی ہے خدا انہیں سلامت رکھے۔ میں آپ کے سلامتی کی دعا تو مانگ رہا ہوں لیکن شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ آپ سلامت ہوگے تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حال کو پرسا پیش کریں گے، لیکن ہائے سیدہ سارا کا سارا گھر اجڑ گیا۔ اگر ہاتھ پہلو پہ ہو فقرہ سن لیجیے، حسین کی اماں فاطمہ اگر چہرے سے لہو بہ رہا ہو، حسین کی بہن زینب، اور اگر ہاتھ گالوں پہ ہو حسین کی بیٹی سکینہ آواز دیتی ہے امو ابا۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ خدا آپ کو کسی کا میں نہ رلائے، مسائل میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا۔ اسی بیوی کے مسائل پڑھنے ہیں جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، اسی بیوی کے مسائل پڑھنے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے۔ آخری روایت، اور اس روایت کو غازی بھائی جناب شیخ عباس قمی نے لکھا ہے۔ شیخ عباس قمی نے اس روایت کو لکھا ہے، اور یہ کسی اپنے راوی کی زبان سے نہیں ہے۔ جس نے سیدہ کو قتل کیا ہے نا وہ خود بیان کر رہا ہے۔ اچھا آپ تو مرثیہ سنتے ہیں نا، یہ مصرے اب تک جو مسائل پڑھے، مومنین آپ بھی روئے، مومنات آپ بھی روئی، یہ دو مصرے صرف ان مومنات کے لیے پڑھ رہا ہوں جنہوں نے گود میں بیٹے پالے، میں صرف ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ چوٹ لگے کہ مجھے معاف کر دینا، بس دو مصرے پڑھ رہا ہوں، ذرا سمجھ لینا اس مسائل میں مصرے کا تعلق غیرت مندوں سے ہے۔ سننا مصرے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، ارے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کا۔ بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، ارے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے۔ حسن نے دیکھا، حسن نے دیکھا۔ ایک جملہ سناؤں، عورتوں کا غیرت سے کیا تعلق ہوتا ہے۔ ایک عالم دین نے مسائل پڑھ لیا بی بی سیدہ کے، ایک شخص آیا روتا رہا، بہت رویا، مجلس تمام ہو گئی، عالم دین آئے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہا بھائی معاف کر دینا مسائل سخت پڑھیں، کہا قبلہ آپ نے مسائل سخت پڑھے ہیں لیکن میں دوسری وجہ سے رو رہا ہوں۔ کہا کون سی وجہ ہے؟ کہا 1 ماہ قبل میں نے غصے میں اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا تھا۔ 1 ماہ قبل میں نے غصے میں اپنی بیوی کو تماچا مار دیا تھا، لیکن میری زوجہ اتنی نیک قبلہ کہ اس نے منہ نہیں پھیرا، میری خدمت کرتی رہی۔ آج آپ کی مجلس میں آنے سے پہلے میرے پڑوس میں ایک مجلس تھی، میری بیٹی وہاں گئی، میں نکلنے لگا
تو میری زوجہ نے کہا مجھے 1 منٹ کا کام ہے آپ سے. مجھے 1 منٹ کا کام ہے, میں جاتا ہوں گھروں کا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کل یوں مجھے 100 تماچے ماریے گا لیکن میری بیٹی کے سامنے نہ ماریے گا. ہائے فاطمہ, زینب کھڑی دیکھتی رہی. فاطمہ تماچوں میں تماچے. چھوڑ دیا. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم علی کے چاہنے والے بیٹھے نا, کیا تم علی کے گلے میں رسی باندھ کے کھینچ کے لے آئے؟ قاتل سے پوچھا گیا 2 منٹ اور, کیا علی کے گلے میں رسی باندھ کے کھینچ کے لے آئے؟ کہا ہاں ہم نے رسی باندھا. مجمع رو رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ کہ ہم نے علی کو زور لگا کے کھینچا لیکن اپنی جگہ سے علی کھینچ نہیں رہے تھے. ہم نے اور زور لگایا, علی تھوڑا سا کھینچے. اب جو ہم نے پلٹ کے دیکھا, سنیے گا بس 1 منٹ اور, اب جو ہم نے زور لگایا تو ہم نے پلٹ کے کیا دیکھا, علی دھیرے دھیرے کھینچ رہے. ہم نے کہا آخر کیا بات ہے, علی کو نہیں پہنچ چکے. ہم نے جو پلٹ کے دیکھا کیا دیکھا, فاطمہ نے علی کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. ہم علی کھینچ رہے, فاطمہ زمین. بس آخری فکرہ ہے, میں نے وعدہ کیا آخری فکرہ ہے. قاتل کہتا ہم نے دیکھا فاطمہ نے پٹکے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. عزادارو مجھے معاف کر دینا, بڑا سخت جملہ ہے یہ. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں پٹکے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے, وہ علی کو کھینچ رہے تھے. فاطمہ خاک پہ, اس سنگے کو میں نے فکرہ پڑھ دیا, تمہاری اماں خاک پہ کسی چلی جا رہی تھی. وہ کہتا میں نے سوچا یہ نہ چھوڑیں گی, میں نے قنفذ کے کمر سے تازیانہ نکالا, فاطمہ کے ہاتھ کو مارنا شروع کیا. فاطمہ کا ہاتھ چھوٹا, آواز آئی علی خدا کے حوالے, اے علی اپنی سیدہ کو مار. معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما, ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ مرحمت فرما, ان آنسوؤں کو ہماری بخشش و شفاعت کا ذریعہ قرار دے. اے میرے اللہ, یہ جتنے مومنین اور پس پردہ مومنات بیٹھی ہوئی ہیں, ان میں سے کسی کو بھی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنی آنکھوں سے کربلا معلی, مشہد مقدس, کاظمین, سامرہ, نجف, جنت البقیع, جنت المعلی اور تمام اقباط عالیہ کی زیارت نہ کرنے. اے میرے اللہ, ان سب کی طرف سے دعا مانگ رہا ہوں, آپ سب مل کے آمین کہیے گا. اے میرے اللہ, جب زیارت کے شرف سے مشرف کر دینا تو ہمارے کان کو اس قابل بنا دینا کہ ہم اپنے امام کی آواز کو سن سکیں. اے میرے اللہ, جب ہم اپنے امام کی آواز کو سنیں تو ہماری زبان سے لبیک کی آواز بلند ہو. آپ سب کی طرف سے پھر سے دعا مانگ رہا ہوں. میرے اللہ, جب ہم اپنے امام کی آواز کو سنیں اور زبان سے لبیک کی آواز بلند ہو تو ہمیں اپنے قبروں سے اس طریقے سے نکالنا کہ ہمارے کاندھے پہ برہنہ تلوار ہو اور ہماری نگاہیں جناب سیدہ کے قاتلوں کو تلاش کر رہی ہیں. ہمیں حجت کے اس لشکر میں رکھنا جو قتل حسین کا بدلہ لینے والا ہے. اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, ان سب کی اس کوشش کو قبول فرما لینا. اے میرے اللہ, ان دنوں میں مجلس منعقد ہو رہی ہے, لوگ اپنے کام کو چھوڑ کے آئے. میرے اللہ, یہ تیرے ولی کے در سے جڑے ہوئے ہیں, اگر ان میں سے کسی کی جائز حاجت ہو میرے معبود تو اسے فوراً پورا کر دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ تیرے ولی کے در سے خالی لوٹیں گے نا تو ان کے دشمن ان پہ ہنسیں گے. میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ میری بچیوں, اگر تمہاری گود غیر آباد ہو تو عباس کے علم کو پکڑ کے کہو, یہ نہ کہو کہ مجھے بیٹا دو. ایک سوال کرو عباس سے کہ عباس غازی, اے زینب کے بھیا, اے سکینہ کی ڈھارس, اے حسین کی کمر, مجھے بس اتنا جواب دے دیجئے, میں علم چھوڑ کے جا رہی ہوں اپنے گھر کی طرف, میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ اگر میرے گھر اولاد نہ ہوگی تو سکینہ کا ماتم کون کرے گا. اس انداز میں دعا مانگا کریں. حسین سے بھاگے تو یہ کہہ کے بھاگے, میرے مولا حسین, اگر آپ نہیں دیں گے تو دشمن ہنسے گا نا, اور اگر اولاد
اللہ ان بزرگان کو صحت عطا کر. یہ ہمارے قوم کی بنیاد ہیں, یہ ہمارے قوم کی چھت ہیں. اے میرے اللہ اگر ہم میں سے کسی کا عقیدہ فاسد ہو گیا اس کے عقیدے کو بہتر بنا دے. اے میرے اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا کر. اے میرے اللہ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہے. اے میرے اللہ اطباء عالیہ کی حفاظت. میرے اللہ کروڑ دعا کی ایک دعا وارث ہم امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, پھر سے دعا مانگ رہا ہوں جتنے مومنین یہاں جمع ان میں سے کسی کو بھی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ اپنی آنکھوں سے حسین کی قبر نہ دیکھ لے. یہیں اسی فرش عزا پہ دعا مانگو. میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا اور میرا 11واں مولا وہ ہے جس نے ظاہری جسم کے ساتھ کربلا کی زیارت نہیں کی. یہ میرا وہ غریب مولا تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر بنائی ہے. ساری زندگی قید خانے اور زندان میں رہے. غازی صاحب جب کبھی کوئی گزرتا تھا نا تو مولا جیب سے پیسہ نکال کے دیتے تھے اور کہتے تھے میری طرف سے کربلا چلا جائے اور میرے جان حسین سے کہنا کہ ان کا پوتا قید. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو زیارت کرنی اور غربت کی وجہ سے زیارت پہ نہیں جا پا رہا ہو تو اسی جگہ روتے روتے نیت کرے کہ اگر میں کربلا گیا, مولا حسن عسکری آپ نے بھیج دیا تو آپ کے جد کی زری کا پہلا بوسہ آپ کی طرف سے لوں. میرے اللہ بس جو دعائیں مانگنی تھی میں نے مانگ لی. میرے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما.